کہ آج ایک ذہن بنائیں کہ کم از کم میرے گھر میں کوئی ایک ایسی کتاب موجود ہو توحید کی، جس میں توحید کی اقسام بیان ہوں، میں اس کو پڑھوں، اس کو آگے بیان کروں، اپنے گھر والوں میں اس کا علم اور ادراک پیدا کروں، تبھی نجات ممکن ہے۔ وگرنہ یہ لا الہ الا اللہ تو عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، اس کو یہ فائدہ نہیں ہوا جب تک دل سے اس اللہ کی الوہیت کو اندر سے نہ مان لیا جائے۔ مشرکین مکہ طواف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب پیارے پیغمبر جملہ سنتے تو کہتے رک جاؤ، یہاں تک رک جاؤ، یہ ٹھیک ہے، پر اس کے آگے ایک جملہ بولا کرتے تھے الا شریکن ہوا لک، ہاں تیرے کو پارٹنر ہیں، تیرے وہ شریک ہیں تملکہ جس کا تو مالک ہے، وما ملک وہ مالک نہیں ہے، مالک تو ہی ہے، پر تو ان کو اختیار دیتا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، یدرس الاسلام کما یدرس وش الثوب حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ۔ اسلام آہستہ آہستہ لوگوں میں ختم ہوتا جائے گا، جس طرح کہ کپڑے کے نقش و نگار، پھول بوٹے آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ماند پڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ اسلام ختم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ لوگوں میں اتنی پہچان نہیں رہے گی کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے اور صدقہ کیا ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ رہے گا، نہ روزوں کا پتہ ہوگا، نہ نمازوں کا۔ اور اس وقت مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے وَلَا يُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ حَتَّى لَا تَبْقَ مِنْهُ آیَةٌ، یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا اور اس کی ایک آیت باقی نہیں رہے گی، قرآن بھی باقی نہیں رہے گا ان میں۔ جب لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، نماز روزے کا پتہ نہیں ہے، تو قرآن مجید کی ایک آیت ان میں باقی نہیں رہے گی، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، اور اس وقت وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے، الشیخ الکبیر والعجوز، بوڑھے بوڑھے بابے رہ جائیں گے اور بوڑھی بوڑھی خواتین رہ جائیں گی، جو یہ کہیں گی یقولون ادرکنا آباءنا علی ھذی الکلمۃ لا الہ الا اللہ، وہ کہیں گے ہم نے آباء و اجداد کو یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے دیکھا ہے، ان میں صرف لا الہ الا اللہ باقی رہ جائے گا، ایک چیز ان میں باقی رہے گی اور وہ کلمہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد صلہ رحمہ اللہ نے کہا، اے حذیفہ، جب انہیں نماز روزے کا پتہ نہیں ہے تو ان کو لا الہ الا اللہ کیا فائدہ دے گا، اس لا الہ الا اللہ کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی صلہ یہ سوال کرتا تو منہ دوسری طرف کر لیتے،
صلہ آگے بڑھتے، پھر پوچھتے اے حذیفہ ذرا بتائیے جب انہیں نماز روزے کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری دفعہ بھی منہ دوسری طرف کر لیا۔ جب تیسری دفعہ صلہ نے یہ کہا کہ ذرا بتائیں تو صحیح، جب ان کو نماز روزے کا پتہ نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ تو تب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو بیان کیا، توحید کی برکت کو بیان کیا، کہا اے صلہ تنجیہم من النار، تنجیہم من النار، تنجیہم من النار۔ اے صلہ تو کیا سمجھتا ہے یہ لا الہ الا اللہ ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا؟ اگر ان کے پاس توحید باقی ہے، یہ کلمہ باقی ہے، تو یہ کلمہ ان کو آگ سے بچا لے گا، ان کو آگ سے نجات دے گا، ان کو آگ سے بچا لے گا۔ اس روایت سے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر انسان کے پاس توحید موجود ہے تو پھر بھی اس کی نجات ممکن ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، توحید کا اس کو پتہ ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ لازمی طور پر وہ بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اور وہ روایات جس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، جس کے بعد پھر کوئی جہنم سے نہیں نکلے گا، وہ آخری بندہ جو جہنم سے نکلے گا وہ بندہ وہ ہوگا جس کے پاس توحید موجود ہوگی، لا الہ الا اللہ موجود ہوگا، لم یعمل خیرا قط، اس توحید کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور نیکی نہیں تھی، ایک ہی نیکی تھی اور وہ توحید تھی، اور اس برکت کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اللہ اس بندے کو بھی جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اور پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام انبیاء نے جب ان کو اختیار دیا گیا کہ دعائیں تو آپ کی قبول ہیں، پر ایک بہت بڑی دعا جو آپ مانگنا چاہتے ہیں جس کا ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں وہ دعا مانگ لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام انبیاء نے اپنی اس دعا کا استعمال دنیا میں کیا، پر میں نے وہ میں نے وہ دعا چھپا لی ہے، بچا لی ہے، محفوظ کر لی ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کروں گا جو توحید کے قائل ہوں گے، لا الہ الا اللہ جن کے پاس موجود ہوگا، میں نے اپنی یہ دعا ان کے لیے محفوظ کر لی کہ قیامت کا دن ہوگا اور توحید کی برکت کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دوسری روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، میرے نبی طے کر لیں کہ آپ کی امت کا کتنا حصہ جنت میں لازمی جائے گا۔ آدھی امت جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ ایسے کم و بیش؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا، میں نے کہا یا اللہ نہ میں اپنی آدھی امت چاہتا ہوں نہ پونی امت چاہتا ہوں، میں اپنی امت میں سے ہر اس بندے کو جنتی دیکھنا چاہتا ہوں جس کے پاس لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ جس بندے نے بھی توحید کے اقرار کے ساتھ توحید پر پکا رہا وہ لازمی طور پر جنتی ہوگا۔ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو آخر یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ذرۃ من ایمان، جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ جہنم سے نکل آئے گا چاہے ایک ذرے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان موجود ہو۔ توحید ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کے ہوتے ہوئے بندہ جتنا بھی گناہ گار و مجرم ہو جہنم میں چلا بھی گئے اور آخر کر اس نے جہنم سے نکل کر جنت میں آ جانا ہے۔ شرک اتنی بڑی لعنت ہے، دنیا جہاں کی ساری نیکیاں کی ہوں پھر بھی اس بندے نے ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ یہاں ایک سوال اور اس کے جواب پر آج ہم بات کریں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس امت میں بھی مشرک موجود ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بڑا زور و شور سے دعویٰ کیا جاتا ہے اور علماء اس پر بڑی بات کرتے ہیں۔ شرک کرنے والا بندہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انی لا اخاف علیکم من بعدی ان تشرکوا باللہ،
اے میری امت کے لوگوں مجھے تم پر اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے. کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث ہے، اور حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے. حدیثیں ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں. کچھ روایتوں میں آتا ہے، فرمایا ان شیطان قد آئس ان یعبدہ المصلون ولکن التحریش بینہم. شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ نمازی شیطان کی عبادت کریں، وہ اس کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا، یہ اس کے پاس ہتھیار موجود ہے. اور ایک روایت میں کہ جزیرہ عرب کے مسلمانوں پر مجھے ڈر نہیں ہے کہ شیطان ان کو اپنی عبادت کروا سکے. اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا میرے صحابہ کرام مجھے تم پر یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ ان میں شرک نہیں ہوگا، یہ دعویٰ غلط ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت مشرکوں کی ہے. قرآن ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، نہیں ایمان لاتے اللہ کے ساتھ ان کے اکثر لوگ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی کون تردید کرے گا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں جس سے آپ نے فرمایا لا تذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لا تذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں سن لو، یہ دن رات ختم نہیں ہوں گے، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک لات اور عزیٰ کی پھر سے عبادت شروع نہ ہو. لوگ لات کی بھی عبادت کریں گے، عزیٰ کی بھی پوجا کریں گے. لفظ عبادت بولا گیا ہے. جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت نہ ہو قیامت نہیں آئے گی، دن رات ختم نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں شرک آئے گا. ابن رجب نے بھی اور ابن حجر نے بھی رحمہم اللہ انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ جن روایتوں میں آیا کہ مجھے تم پر شرک کا ڈر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ من حیث الامہ سبھی کے سبھی تم سارے کے سارے لوگ مشرک مان جاؤ، اس بات کا مجھے ڈر نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کا شرک میں مبتلا ہونا یہ ممکن ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی احادیث میں موجود ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان. اور قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے حتیٰ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے جانا ملیں، ان کی عادات نہ اپنا لیں، ان جیسے نہ بن جائیں. وحتیٰ یعبدوا الاوثان، قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ بتوں کی پوجا شروع نہ کریں. میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جا ملیں گے اور بتوں کی پوجا کریں گے. اس پر جب ہم تفصیل سے بات کریں گے تو فزیکلی دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ کتنی وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں بت پرستی کی طرف چلی گئی ہیں. تیسری حدیث میں قرآن مجید کی ایک آیت میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کہ اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت مشرکوں کی ہے، اکثر مشرک ہوں گے، اکثر. اور پہلی حدیث میں فرمایا دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزیٰ کی پوجا شروع نہ ہو. دوسری حدیث میں فرمایا قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جانا ملیں اور جب تک وہ بتوں کی پوجا نہ کریں قیامت نہیں ہوگی. یہ صحیح سند سے روایت ثابت ہے جو سنن ترمذی میں آتی ہے. اور تیسری حدیث میں جو صحیح بخاری میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس
حول ذی الخلاصہ کہ لوگوں قیامت بپانی ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں، تقریباً بیان کیا ہے، جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذو الخلاصہ جو ان کا بت تھا اس کے ارد گرد جب تک دوس قبیلے کی عورتوں کی سرینے نہیں تھر تھرائیں گی، اس ذو الخلاصہ کے ارد گرد وہ عورتیں اپنی سرینے ہلا ہلا کر جب تک ڈانس نہیں کریں گی اپنے ذو الخلاصہ اور اس بت کے ارد گرد، قیامت بپا نہیں ہوگی۔ آج ان تینوں روایتوں کے قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کے بعد 3 حدیثیں جو میں نے عرض کی، ان کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کیا اس وقت فزیکلی امت میں شرک موجود ہے کہ نہیں؟ یہ ایک پوری تفصیل ہے، ہم اس پر بات کریں گے الگ سے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اس کی پوجا نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو کہتے ہیں لبیک لبیک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک۔ جب وہ یہ جملہ بولتے تو اللہ کے نبی کہتے ویلکم قد قد، ویلکم قد قد۔ وہ کہتے ہیں لبیک یا اللہ تیرے لیے حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ویلکم، تمہاری بربادی ہو، قد قد، رک جاؤ یہاں تک ٹھیک ہے تمہارا جملہ۔ لیکن وہ اس کی آگے ایک اور جملہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے، کہتے ہیں الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک۔ پہلے کیا اقرار کرتے ہیں؟ لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ مشرکین مکہ طواف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب پیارے پیغمبر جملہ سنتے تو کہتے رک جاؤ یہاں تک رک جاؤ، یہ ٹھیک ہے۔ پر اس کے آگے ایک جملہ بولا کرتے تھے الا شریکن ہوا لک، ہاں تیرے کو پارٹنر ہیں، تیرے وہ شریک ہیں، تملکہ جس کا تو مالک ہے، وما ملک وہ مالک نہیں ہے، مالک تو ہی ہے پر تو ان کو اختیار دیتا ہے، تو نے ان کو اہمیت دی ہے، وہ ہمیں تیرا قرب دیتے ہیں، ہمیں تیرے قریب کرتے ہیں، وہ ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ اپنے حمایتی بنا رکھے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے حمایتی بنا رکھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نہایت قریب کر دیں۔ ادھر کہتے ہیں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہاں وہ شریک ہے جو تیرا شریک ہے، جس کا تو مالک ہے وہ مالک نہیں ہے، مالک بھی تو ہے پر وہ تیرا شریک ہے۔ کس چیز میں شریک ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہم ہیں اللہ کے قریب کر دیں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ آج بھی مسلمانوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار دیا ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ واسطے ہیں درمیان میں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ کیا عقیدہ مشرکین مکہ کا؟ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں وہ کچھ شریک وہ ہیں جن کو تو نے اختیار دیا ہے، تو ہی ان کا مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے پر پھر بھی وہ تیرے شریک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔
قرآن نے واضح کر دیا۔ یاد رکھیے دنیا میں دو چیزیں، ایک اللہ پاک ہیں جو خالق ہیں، اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوق من دون اللہ میں شامل ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ انکار کر دے اس بات کا کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ اور اللہ کے علاوہ تمام چیزیں من دون اللہ میں شامل ہیں، وہ انبیاء کرام ہوں، وہ شہداء کرام ہوں، وہ صدیقین اور صالحین ہوں، وہ اولیاء کرام ہوں، وہ سارے کے سارے من دون اللہ میں شامل ہیں۔ اللہ نے کہا توحید یہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو ان کو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، پھر بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین مکہ وہ توحید کا اقرار بھی کرتے تھے، توحید ربوبیت پر پکے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، میرے نبی ان سے پوچھئے تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھئے زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ تو لازمی طور پر کہیں گے اللہ نے۔ توحید ربوبیت کے وہ بھی قائل تھے، درمیان میں واسطوں کے قائل تھے، سفارش کے قائل تھے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ پہلے سے یہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ شرک ان میں موجود تھا، اللہ نے ان کو مشرکین قرار دیا ہے۔ مشرکین مکہ وہ بھی کہتے تھے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور آج کے مسلمان بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مگر آگے انہوں نے بھی شریک بنا رکھے، کسی کو سفارشی بنا کر، کسی کو اللہ کا قرب لینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو پہلی دعوت دی تھی وہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا؟ انہوں نے کہا یہ اس نے کئی معبودوں کو ایک طرف کر کے ایک معبود کی بات کرتا ہے۔ ایک معبود کی بات کرنا یہ توحید ہے۔ کہا تم یہ لا الہ پڑھو تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی کلمہ ابو طالب کو وفات کے وقت پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چچا جان لا الہ پڑھ لو، میں قیامت والے دن اللہ کیا جھگڑا کروں گا۔ اس کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ جب میں لا الہ کہوں گا تو لات منات عزا حبل کی نفی کرنی پڑے گی، کوئی داتا گنج بخش نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بگاڑ بڑھانے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کے ہاں ہماری بات پہنچانے والا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مجرم، ساری دنیا میں سب سے زیادہ گناہ گار وہ شیطان ہے، پر اسے بھی پتا تھا کہ میری آواز، میری دعا بغیر واسطے کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے اور پہنچی ہے۔ اس نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اللہ کریم نے شیطان کی بغیر کسی واسطے کے اگر قبول کر لی ہے تو کیا مسلمان کی قبول نہیں کرے گا؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہتے تھے ہم تو صرف اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرب دینے والے نہیں ہیں، نفع نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں یہ وہ توحید جو مطلوب ہے اسلام سے، جو اسلام نے مسلمانوں سے جس کا مطالبہ کیا ہے، آج وہ توحید امت میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ توحید الوہیت میں کہاں کہاں شرک ہے، توحید ربوبیت میں کہاں کہاں شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کہاں کہاں شرک ہے۔
اس کی تفصیل امت کو معلوم ہونی چاہیے. اس کے بغیر فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا جملہ پورا نہیں ہوتا. اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. علم ہونا چاہیے کیا معنی ہے لا الہ کا. ابو جہل کو پتا تھا لا الہ کا معنی کیا ہے کہ اگر میں نے لا الہ پڑھ لیا تو سارے معبودوں کی نفی کرنی پڑے گی، سفارشیں ختم ہوں گی، اللہ کا قرب ختم ہو جائے گا، ان کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ سے قرب لینا پڑے گا، سارے معبودوں کی نفی کریں گے. ابو لہب کو اس کا پتا تھا. آج مسلمان کو بھی اس کا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا معنی ہے لا الہ کا. توحید الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. آخری بندہ جو جنت میں جائے گا جہنم سے نکل کر، جس کے بعد کسی بندے نے جہنم سے نہیں نکلنا، آخری بندہ نکلے گا، اس کے پاس بھی ایک ہی نعمت ہوگی جس کی بدولت وہ نکلے گا، اور وہ توحید ہوگی. توحید روح ہے، اس کے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے. بحیثیت مسلمان میں نے توحید کے حوالے سے کتنی بات کی، کتنا سنا. جنت میں کون جائے گا؟ یدخل الجنت من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ. جنت میں وہ جائے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرے، تردید کرے اس کی. دنیا میں آج حقوق بنے، حقوق انسانیت، حقوق نسواں، حقوق مزدوراں، حقوق کسان، نہیں بات کی جاتی تو اللہ کے حق کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا یہ حق ہے. اللہ کے حق کے بارے میں کتنی تنظیمیں موجود ہیں، کتنی بات کرتے ہیں. اس رب کے حق کے بارے میں، اس رب کے حق کے بارے میں بات کی جائے تو کہا جاتا ہے یہ اختلافی بات کرتے ہیں، اور کوئی شرک کی بات کرتا ہے تو اس کو چھوٹ ہے. یہ انصاف نہیں ہے. اللہ کے حق کے لیے ہر مسلمان پر ذمہ ہے وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ تردید کرے، شرک کی تردید کرے، شرک کا رد کرے. آج محمد بن عبد الوہاب کی کتاب و توحید کو لے کر دنیا میں ایک توحید والی بات، ان کو موحد کہا جاتا ہے یا وہابی کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب نے سب سے زیادہ کام کیا ان لوگوں میں جو شرک کرنے والے تھے. نفی کی انہوں نے، ایک ایک چیز میں نفی کی، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے اور یہ شرک ہے. پوری دنیا میں ان کو ایک منفی پروپگنڈے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے حق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امت کو اس ذوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس امت میں شرک موجود نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہیں اس اکثریت میں ہم شامل تو نہیں ہیں، میرا پارٹنر تو شامل نہیں ہے، میرا کاروباری، میرا ہمسایہ محنت کر کے، محبت کر کے ان تک یہ بات پہنچانا ہمارے ذمے، اللہ کے حق کی بات کرنا ہمارے ذمے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روایات میں فرمایا کہ لا يذهب الدنيا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک لات عزا کی پوجا نہ کی جائے. لات عزا سے مراد وہی لات عزا نہیں ہے، ان جیسے سبھی وہ بزرگ ہیں جن کی ایسے پوجا کی جاتی جیسے لات اور عزا کی جاتی تھی. لا تقوم الساعة، قیامت بپا نہیں ہوگی حتیٰ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جانا ملے، وحتیٰ یعبد الاوثان، اور جب تک وہ بتوں کی پوجا شروع نہ کریں قیامت نہیں آئے گی. ہوگی اس امت میں یہ پوجا اور ہو رہی ہے. اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ.
ذوالخلصہ قبیلہ دوس جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کی عورتیں جب تک اپنے بت ذوالخلصہ کے ارد گرد ڈانس نہیں کریں گی، ناچیں گی نہیں، اپنی سرینیں نہیں تھر تھرائیں گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب ہم آگے خطبات میں یہ بات بیان کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کتنی وہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاکستان میں کتنے وہ مزارات موجود ہیں جہاں آج عورتوں کا ڈانس بطور عبادت دکھایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اس حق کے لیے، اس رب کے حق کے لیے آواز اٹھنی چاہیے، شرک کی تردید ہونی چاہیے۔ یہ مخالفت نہیں ہے، اللہ کے حق میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بننے کی بات ہے۔ سو میرے بھائیو، اس میں گزارش کروں گا کہ آج ایک ذہن بنائیں کہ کم از کم میرے گھر میں کوئی ایک ایسی کتاب موجود ہو توحید کی، جس میں توحید کی اقسام بیان ہوں، میں اس کو پڑھوں، اس کو آگے بیان کروں، اپنے گھر والوں میں اس کا علم اور ادراک پیدا کروں، تبھی نجات ممکن ہے۔ وگرنہ یہ لا الہ الا اللہ تو عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، اس کو یہ فائدہ نہیں ہوا جب تک دل سے اس اللہ کی الوہیت کو اندر سے نہ مان لیا جائے۔ جو حضرت صلہ کی روایت میں نے بیان کی، جو حضرت حذیفہ سے مروی ہے، اس میں بھی فرمایا تنجیہم لا الہ الا اللہ، تنجیہم من النار لا الہ الا اللہ، آگ سے لا الہ الا اللہ بچائے گا۔ اور لا اللہ کے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پوری معرفت ہوگی توحید کی، وہی بندہ جہنم سے بچایا جائے گا۔ اور آخر کار جتنا بھی پاپی اور مجرم ہو توحید والا ہے تو جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائے گا۔ جتنا بڑا عبادت گزار تھا، بڑے اس نے حج کیے، عبادات کی، مگر اس میں شرک موجود ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اللہ کا اصول اور اللہ کا قاعدہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی توحید کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے، اور اللہ کے اس حق کو پورا کرنے کے لیے جو ممکن وسعت اور طاقت ہے اس کو صرف کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ توحید الوہیت میں کہاں کہاں کوتاہیاں موجود ہیں، ربوبیت میں کہاں کہاں موجود ہیں، اسماء و صفات میں کہاں کہاں موجود ہیں، اس کو ہم سلسلہ وار بیان کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی یہی ہے کہ انہوں نے توحید کا پرچار کیا اور ان تمام امور کی نفی کی۔ اللہ کریم ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔